نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے مال لیا ہے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جو تم نے کافروں سے مال لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر جو ہے علماء کرام نے مختلف انداز میں ارشاد فرمائی۔ اس میں پہلی توجیہ جو علماء کرام نے بیان کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس میں اجتہاد کرنے کی اجازت ملی۔ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا اور میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مقدسہ کے حوالے سے اور اس جنگ کے حوالے سے جو فدیہ کے طور پر صحابہ کرام نے لوگوں سے لیا، اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام سے مشاورت ارشاد فرمائی۔ کتاب من اللہ سبق سے مراد وہ ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا کہ اہل بدر کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دیا۔ یہ تین توجیہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور اس آیت کے آخری حصے میں لمسکم فیما اخذتم میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں جو کافروں سے تم نے فدیہ لیا ہے، اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں آ کر عذاب پکڑ لیتا۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات پر عذاب کا نزول ہوتا تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب اور سیدنا حضرت سعد بن معاذ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق ان کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ دیا جاتا۔ اس آیت مقدسہ کے شان نزول سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بڑی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اس آیت مقدسہ کے علاوہ 20 آیت مقدسہ ایسی ہیں جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اور فکر کے مطابق اتری۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ ہوتا تو تمام کے تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کو رائے دیتے
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رائے دیتے تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کا نزول ہوتا۔ اسی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ شان ہے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب بھی بولتے تھے ان کے طبیعت کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقام ابراہیم کے حوالے سے آیت مقدسہ کا نزول ہوا، حکم ہوا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو کھڑے ہونے کی جگہ یعنی نماز کا قائم مقام، نماز کا مقام بنا لو۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، میرے آقا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اگر پردے کا انتظام ہو جاتا، کیونکہ کئی قسم کے لوگ آ کر ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، بس آپ کا یہ فرمانا تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پردے کی آیات کا نزول ہوا۔ اسی طرح ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے ناراضگی ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام ازواج مطہرات جمع ہوئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم سب کو طلاق دے دیں تو اللہ رب العزت انہیں تم سے بہترین کنواری اور بہترین ازواج مطہرات اللہ رب العزت ارشاد عطا فرما دے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت مقدسہ کا نزول ہوا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دل میں خیال آیا کہ گھروں میں اکثر نوکر چاکر غلام جو ہیں وہ بغیر پوچھے داخل ہوتے رہتے ہیں، کاش کہ ایسا ہوتا کہ غلام جو ہیں بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہوتے۔ تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک میں آیت کا نزول ہوا۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اصرار کرنے لگے، بارہا روکنے کی کوشش کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت مقدسہ کا نزول ہوا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے محبوب جو منافقین ہیں ان کے اوپر نہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ہی ان کی قبر کے پاس کھڑا ہوا جائے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان جو ہے اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمائی، اور خود امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت اور شان سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔